آداب پرائم ٹائم میں آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آج پرائم ٹائم میں بات کرتے ہیں کل رات دیر گئی سری نگر میں دلدوز واقعہ پیش آیا۔ 5 اہل خانہ دم گھٹنے سے لقمہ اجل بن گئے۔ ماں باپ اور 3 بچے شامل۔ اڑی کا کنبہ کرائے کے مکان میں قیام پذیر تھا اور اس المناک واقعے سے علاقے میں کوہرام مچ گیا ہے۔ پوری تفصیلات آپ کو پرائم ٹائم میں بتاتے ہیں۔ پرائم ٹائم میں آگے بڑھنے سے پہلے آج دن بھر کی کچھ خاص بڑی خبروں پر ایک نظر۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ جموں و کشمیر کے ساتھ براہ راست ریل لنک سے اقتصادی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ یہ خطے میں روزگار، تجارت اور سیاحت کے فروغ کے موقع فراہم کرے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ یہ جموں و کشمیر کے لیے ایک تحریکی لمحہ ہے۔ جموں کے عوام کا طویل مطالبہ آج پورا ہو گیا ہے۔ جموں و کشمیر کے بالائی علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شدید برف باری ہوئی، جبکہ میدانی علاقوں میں ہلکی بارشیں اور برف باری ریکارڈ کی گئی ہے۔ وہی محکمہ موسمیات کے مطابق گلمرگ، پہلگام، سنمرگ اور دیگر بالائی علاقوں میں بھاری برف باری ہوئی ہے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ 6 جنوری کو جموں کے میدانی علاقوں میں ہلکی سی درمیانی بارش اور کشمیر میں ہلکی سی درمیانی برف باری کے ساتھ ابرآلود موسم رہے گا۔ ادھر وزیراعظم نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ریلوے کے مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھی گئی۔ آپ کو بتا دیں کہ خطے میں رابطے کو مزید فروغ دینے کی ایک اہم اقدام میں وزیراعظم نے جموں ریلوے ڈویژن کا افتتاح کیا۔ ادھر جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پیر کے روز کہا ہے کہ کشمیر کا کنیا کماری سے ریل نیٹ ورک کے ذریعے جوڑنا ایک خواب تھا جو اب حقیقت بن چکا ہے۔ جموں ریلوے ڈویژن کے نئی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی منوج سنہا نے کہا ہے کہ وزیراعظم مودی کی قیادت میں حکومت وقت پر عوام کے خوابوں کو حقیقت بنا رہی ہے اور کنیا کماری سے ریل رابطہ ایک اور سنگ میل ہے۔ ادھر وسطی کشمیر کے بڈگام شہر میں پیر کی صبح آوارہ کتوں کے حملے سے کم از کم 15 افراد زخمی ہو گئے، جس سے مقامی آبادی میں خوف و ہرس پھیل گیا ہے۔ مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ آوارہ کتے اچانک نمودار ہوئے اور شہر کے مختلف علاقوں میں متعدد افراد پر حملہ کر رہے تھے۔ تاہم زخمیوں کو فوری طور پر بڈگام ضلع اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ایک شخص کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث اسے سری نگر کے ایس ایم ایچ ایس اسپتال منتقل کیا گیا۔ چلیے جی پرائم ٹائم میں آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ سری نگر میں ایک المناک واقعے میں اڑی سے تعلق رکھنے والے 5 اہل خانہ پر مشتمل ایک کنبہ دم گھٹنے سے لقمہ اجل بن گیا ہے۔ اس المناک واقعے سے علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ انہیں قریب 9:15 بجے اس بات کی اطلاع ملی کہ گنگل اڑی ضلع بارہمولہ سے تعلق رکھنے والے اعجاز احمد بٹ کے کنبے میں شامل ماں باپ اور ان کے 3 بچوں کی پراسرار طور پر ہلاکت ہوئی ہے۔ پولیس نے کہا کہ اطلاع ملتے ہی پولیس کی ایک خصوصی ٹیم جائے واقعے پر بھیج دی گئی ہے اور واقعے سے متعلق تفصیلات جمع کی جا رہی تھی۔ وہی پولیس کا مزید کہنا تھا کہ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ کمرے میں گیس جمع ہونے سے اہل خانہ کا دم گھٹ گیا ہے اور ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کنبے کے افراد یہاں کرائے کے مکان میں قیام پذیر تھے۔ لقمہ اجل بننے والے اہل خانہ میں اعجاز احمد بٹ کا شیرخور بیٹا بھی شامل ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کمرے میں اہل خانہ بے ہوشی کی حالت میں پائے گئے، جس کے بعد پولیس کو مطلع کیا گیا اور کمرے کا دروازہ توڑا گیا، جس کے بعد باپ، اس کی اہلیہ اور 3 بچے بے ہوش پائے گئے۔ ہمسائیوں اور پولیس کے ذریعے 5 افراد کو نزدیکی اسپتال پہنچایا گیا، جہاں سبھی اہل خانہ کو مردہ قرار دیا گیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ سردی سے بچنے کے لیے گرمی کا انتظام کرنے کے دوران اہل خانہ کی موت غالباً گیس خراج ہونے سے ہوئی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کنبے کے 5 افراد سویرے ہی کھانا کھانے کے بعد سو گئے ہیں اور نیند کی حالت میں ہی ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ پولیس کی ایک ٹیم جائے واقعے پر موجود تھی اور رات گئے تک اس واقعے کی ضمن میں تحقیقات کی جا رہی تھی۔ رات دیر گئے تک فوت ہونے والے بدقسمت کنبے کی شناخت نہیں ہوئی تھی۔ آپ کو بتا دیں کہ حکام کے مطابق مرنے والوں میں والدین اور ان کے 2 کم سن بچے اور
28 روز قبل پیدا ہونے والا ایک شیرخوار بچہ شامل ہے۔ خاندان کے اہم رکن یعنی والد کی شناخت اعجاز احمد بٹ کے طور پر ہوئی ہے۔ وہ ایک نجی ہوٹل للت گرینڈ پیلس میں شیف کے طور پر کام کر رہا تھا۔ وہ اصل میں بارہمولہ ضلع کے اڑی کا رہنے والا تھا، لیکن گزشتہ 2 ماہ سے یہاں کرائے کے مکان میں رہ رہا تھا۔ مکان مالک مختار احمد نے انکشاف کیا کہ انہیں متاثرہ بٹ کی والدہ نے آگاہ کیا تھا، وہ اپنے بیٹے سے رابطہ نہیں کر پا رہی تھی۔ مختار نے کہا کہ اس نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ اعجاز شام 4 بجے سے ان کے فون کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ میں نے ایک اور کرایہ دار کو ان سے ملنے کے لیے بھیجا اور بتا دی کہ مکان مالک نے کہا کہ جب کرایہ دار نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کوئی جواب نہ ملا تو ہم نے زبردستی دروازہ کھولا اور اعجاز، اس کی بیوی اور ان کے 3 بچوں کو مردہ پایا۔ حکام نے کہا کہ مبینہ طور پر دم گھٹنے کی وجہ سے ہیٹنگ گیجٹ یعنی بلاور تھا۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر لے جایا گیا اور تفتیش کا عمل بھی شروع کر دیا گیا تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ وادی کی سرد ترین راتوں میں حرارتی آلات کے استعمال نے حفاظتی خدشات کو جنم دیا ہے۔ حکام نے بھی خبردار کیا ہے کہ ہیٹنگ گیجٹس کا بے قابو استعمال کاربن مونوکسائیڈ کی سطح کو بڑھا سکتا ہے، جس کی وجہ سے کمروں میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور اس سے دم گھٹنے کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ حال ہی میں جموں و کشمیر کے ڈوڈا ضلع کے بدرواہ قصبے میں نئے سال کا جشن منانے آئے 3 نوجوانوں کی بھی اسی طرح موت ہو گئی تھی۔ تینوں ایک گیسٹ ہاؤس میں مردہ پائے گئے تھے۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کے پرائم ٹائم میں اتنا ہی۔ اپنے میزبان فیصل بٹ کو دیجیے اجازت اس وعدے کے ساتھ ہم کرتے ہیں عوام کی بات اور کہتے ہیں سچ ذمہ داری کے ساتھ اللہ نے کے بعد۔